الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کے اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے بندو، تم دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ کرتے ہو، تمہارے اعمال اور تمہاری گفتگو ریکارڈ میں ڈالی جاتی ہے اور قیامت کا دن آنے والا ہے، عدل کا ترازو نصب ہوگا اور اسی طریقے سے تمہارے اعمال تولے جائیں گے، یہاں تک کہ تمہاری گفتگو بھی تولی جائے گی۔ یہی خبر اللہ کے نبی نے بھی دی، تاکہ ہم دنیا کے اندر محتاط ہو کر زندگی گزارے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ مومن پابند ہے کہ وہ دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے گا، جس طرح قیدی جیل میں جیلر کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طریقے سے مومن دنیا میں زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے، پابند ہے۔ اس لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا اور کافر دنیا میں خواہشات کی زندگی گزارتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہے، جائز ہو ناجائز ہو، اسے پورا کرتا ہے، اس کے پاس خواہشات کی زندگی ہے۔ اس لیے بظاہر ان کے لیے دنیا جنت ہے، لیکن حقیقت میں ان کے لیے دنیا بھی جہنم کا گڑھا ہے۔ ان کی زندگی میں چین نہیں ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، خواہشات پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا. اور خواہشات کی دنیا بہت زیادہ وسیع ہے، تو جو آدمی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، خواہشات کی زندگی لے کے چلتا ہے، ساری خواہشات دنیا میں پورا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ساری زندگی وہ پریشان رہتا ہے. کیونکہ دنیا بقدر قسمت ملتی ہے، ایک آدمی کی قسمت اچھی ہے اس کو دنیا زیادہ ملی ہے، آپ کی قسمت اچھی نہیں ہے آپ کو دنیا کم ملی ہے. جب آپ صبح اٹھتے ہو پڑوسی کو دیکھتے ہو اس کے پاس مکان اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے اور سہولیات اس کے پاس آپ سے زیادہ ہے، تو اب ظاہر ہے پھر آدمی کو آگ لگ جاتی ہے اور پھر یہ اپنے دوڑ میں اضافہ کرتا ہے. حالانکہ دنیا کے دوڑ میں دنیا میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو ملے گی بقدر قسمت. اس لیے حسد کی بیماری لگ جاتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ بیماری ہے کہ جو آدمی کی زندگی سے چین اور سکون کو کھینچ لیتا ہے. ہمیشہ یہ آدمی پریشان رہتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں پیشگی خبر دی ہے، اللہ کے نبی نے بھی ہمیں یہ خبر دی ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ نے اپنے رب کے اوپر ایمان لایا ہے، اپنے نبی کے اوپر آپ نے ایمان لایا ہے، قرآن پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، حساب کتاب پر ایمان ہے، اور جو نظام حیات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے اس پر آپ کا ایمان ہے، لہذا آپ پابند ہے کہ اس نظام کے مطابق اس نظام کے تحت زندگی گزارے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، اعضاء کو آزاد نہ چھوڑے، اور جہاں آپ کی خواہشات ہیں وہاں اپنے جسم کو استعمال نہ کرے، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں اپنے جسم کو استعمال کرے. اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے، عدل کا ترازو نصب ہوگا، آپ کے چھوٹے بڑے اعمال اور اسی طریقے سے آپ کے زبان سے نکلنے والی گفتگو اور ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمہ وہ تولا جائے گا، تاکہ اس دن پھر آپ کو پریشانی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو. آج جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں، تنہائی میں، دوستوں میں، بازار میں، گھر میں، چار دیواری میں، کمرے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کے مطابق فرشتے ہمارے پاس ہیں اور قلم اور کاغذ ان کے پاس ہے، وہ ہمارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور ہماری گفتگو کو بھی لکھتے ہیں. کتابیں اور رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، حسنات کے رجسٹر بھی تیار ہو رہے ہیں اور سیئات کے رجسٹر بھی تیار ہو رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن آ جائے گا تو یہ دونوں رجسٹر ہمارے سامنے آ جائیں گے. وہاں ہماری سیئات بھی ہمارے سامنے ہوگی، ہماری حسنات بھی ہمارے سامنے ہوگی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بڑے مجمع میں بلائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے سیئات کے رجسٹر کھول کر ان کے سامنے رکھیں گے.
فَيُنْشَرُ 99 سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلَ مَدِّ الْبَصَرِ 99 بڑے بڑے رجسٹر لا کر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور کول دیے جائیں گے، اور ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا؟ جہاں تک ایک آدمی کی نگاہ جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہاں سے نیپا سے بھی آگے ایک آدمی کی نگاہ جاتی ہوگی۔ ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، اور ایسے 99 رجسٹر ہوں گے۔ جب وہ رجسٹر کھولے جائیں گے آدمی کے سامنے، اور اس میں آدمی کے تمام سیئات درج ہوگی، تمام کے تمام چھوٹے بڑے گناہ درج ہوں گے، تمام کے تمام گفتگو اس میں پڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرمائیں گے أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، آپ کے اعمال نامے میں فرشتوں نے جو کچھ درج کیا ہے، کسی بات پر آپ کو اعتراض ہے کہ یہاں فرشتوں نے یہ بات غلط درج کی ہے؟ أَوْ ظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْمُحَافِظُونَ، یا میرے فرشتے جو ہمیشہ دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کے اعمال کو نوٹ کیا کرتے تھے، ان فرشتوں نے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے؟ تو یہ آدمی کہے گا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّي، وہاں یہ آدمی اقرار کرے گا کہ یا اللہ، نہ میرے اعمال نامے کے اندر کوئی ایسی بات ڈالی گئی ہے جو میں نے نہیں کہی، نہ کوئی ایسا کام یہاں لکھا گیا جو میں نے نہ کیا ہو۔ بالکل صحیح اور درست ہے، فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ سارا کا سارا میرا کیا ہوا ہے اور میرا کہا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے الک عذر، آپ کے پاس کوئی عذر ہے کہ آپ نے جو یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، کوئی مجبوری تھی آپ کی؟ آپ نے جو یہ گفتگو کی، یہ گفتگو کی، یہ گفتگو کی، کوئی مجبوری تھی آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ نے خلاف شرع کام کیے، جس کی وجہ سے آپ نے خلاف شرع گفتگو کی؟ کوئی مجبوری تھی آپ کے پاس؟ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّي، پھر بندہ اقرار کرے گا کہ یا اللہ، یہ کام کرتے وقت میری کوئی مجبوری نہیں تھی، اور یہ خلاف شرع گفتگو کرتے وقت میری کوئی مجبوری نہیں تھی۔ بس شیطان کے بہکاوے میں آیا اور یہ سارے کام کیے، نفس اور شیطان کے مانتے ہوئے یہ ساری گفتگو کی، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان لک عندنا حسنہ لا ظلم علیک اليوم، میرے بندے میرے پاس آپ کی ایک نیکی ہے، اور قیامت کا دن یہ عدل کا دن ہے، آج کے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو ایک نیکی آپ کے میرے پاس ہے، آج وہ نیکی آپ کے کام آ جائے گی۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا اور ایک پرچی نکالی جائے گی، اور
اس پرچی کے اندر یہ کلمہ درج ہوگا کہ آپ نے میری رضا کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا، یہ ایک نیکی آپ کی ہے میرے پاس، اور یہ پرچی اس کو دی جائے گی۔ پھر اس سے کہا جائے گا احضر وزنک، عدل کا ترازو جہاں میں نے نصب کیا ہے آپ وہاں چلے جائیں اور اپنے اس پرچی کو وہاں جا کر تلوا لے۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہے گا یا اللہ، اس پرچی کے کاغذ کے اس چھوٹے سے پرزے کی کیا حیثیت ہے 99 بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے؟ 99 رجسٹر تو میرے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اور ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا کہ وہ تا حد نگاہ ہے، اس کے مقابلے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس پر کلمہ شہادت درج ہے، تو ظاہر ہے یہ ہلکا نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے لا تظلم اليوم، آج عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، چلے جائے۔ یہ آدمی کاغذ کے اس پرزے کو لے کر جب عدل کے ترازو کے پاس چلا جائے گا، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور کاغذ کا یہ پرزہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، 99 رجسٹر اوپر چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جس پرچی میں ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا۔ اور پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مخلوقات میں کون سی چیز ہے جو اللہ کے نام سے زیادہ بھاری ہو؟ تو اس حدیث میں ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ہم نے جو کلمہ اسلام پڑھا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے دل سے، اس مشکل گھڑی کے اندر یہ کلمات ہمارے کام آئیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم اعلان بھی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اعمال تولے جائیں گے، لہذا آج سے تیاری کر کے اپنے آپ کو بے لگام نہ چھوڑے، اپنے اعضاء کو بے لگام نہ چھوڑے۔ آج آپ کہتے ہو میرا ہاتھ، میری آنکھیں، میرے پیر اور میرا دل، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو استعمال کے لیے یہ اعضاء دیے گئے ہیں۔ اس لیے شریعت نے آپ کو اختیار نہیں دیا ہے کہ مرتے وقت آپ وصیت کریں، آپ کی اپنی آنکھیں کسی کو دے دے، یا اپنا گردہ کسی کو دے دے، یا اپنا جگر کسی کو دے دے، یہ تو آپ کے ہے نہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے اعضاء استعمال کے لیے دیے ہیں، بطور عاریت دیے ہیں، آپ کو مالک نہیں بنایا۔ اس لیے جس طریقے سے یہ اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اسی طریقے سے ان اعضاء کو آپ نے اللہ کو واپس کرنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ تو آج تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ آنکھیں میری ہے، یہ زبان میری ہے، یہ دل اور جگر میرا ہے، اور یہ ٹانگیں میری ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کے نہیں ہے، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو کچھ پتہ چلا کہ میں کیوں ہنس پڑا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول کو پتہ ہوگا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو آج ہنسی آئی، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے گا، اس وقت اللہ کا بندہ جب اللہ سے گفتگو کرے گا، وہ میرے سامنے آئی تو اس پر مجھے ہنسی آئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے بندہ گفتگو کرے گا کہ یا اللہ، یہ جو آج زمین گواہی دے رہی ہے میرے خلاف، اور یہ جو اعمال نامے گواہی دے رہے ہیں میرے خلاف، میں اپنی ذات کے سوا کسی کی گواہی اپنے خلاف نہیں مانتا، اور میں اس کو ظلم اور زیادتی سمجھتا ہوں۔ یا اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ ما انا بظلام للعبید، لہذا میں آج اپنی ذات کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانتا۔ اس کا خیال یہ ہوگا کہ ظاہر ہے میں تو اپنے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، لہذا نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، آپ اپنی ذات کے سوا کسی کی گواہی اپنے خلاف نہیں مانتے ہو، تو آج ہم آپ کی ذات سے پوچھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے اوپر مہر لگائیں گے اور کان گویا ہو جائیں گے کہ یا اللہ، اس آدمی نے میرے ذریعے سے فلاں 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 گناہوں کی باتیں سنی۔ آنکھیں گواہی دینا شروع کر دے گی کہ یا اللہ، میرے ذریعے سے یہ فلاں فلاں گناہوں کی طرف چلا تھا، دیکھتا رہا۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ، اس آدمی نے مجھے فلاں فلاں گناہوں کے اندر استعمال کیا۔ اور یہ ٹانگیں اور یہ پیر گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرے اس بندے نے ہمیں فلاں فلاں گناہوں کے اندر استعمال کیا، ان گناہوں کے طرف ہمارے ذریعے سے جو ہے نا یہ چلا تھا۔ شرمگاہ گواہی دے گی کہ یا اللہ، اس نے ہمیں فلاں فلاں گناہوں کے اندر استعمال کیا۔ پھر یہ آدمی اپنے اعضاء سے کہے گا کہ دور ہو جا مجھ سے، میں نے جو جھوٹ بولا اور آج کے دن میں نے جو ہٹ درمی اختیار کی آپ کے لیے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جب آپ میرے خلاف ہو گئے اور گواہی دینا شروع کر دی، اب تم جاؤ تمہارا کام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اتدرون من المفلس من امتی یوم القیامہ، تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس میری امت میں کون سا آدمی ہوگا؟ مفلس مسکین سے بھی نیچے ہوتا ہے، مسکین کے پاس تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، حضرت ہمارے ہاں تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نقدی بھی نہ ہو، جائیداد بھی نہ ہو۔
آپ نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکات وصیام، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا قیامت کے دن جو بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے زکات لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، اور بھی بہت سارے حسنات لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ لہذا دنیا کے اندر اس نے جس کا حق پامال کیا ہوگا وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اب اس آدمی کو جو ہے نا بٹھایا جائے گا، فیقعد فیقتص هذا من حسناته، جو نیکیاں لے کر آیا ہوگا، جس کا جو حق اس کے ذمے ہوگا، اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پاس حسنات ختم ہو جائے گی، اور جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہوں گے وہ ابھی بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوں گے۔ پھر ان کے گناہ اٹھا کر اس پر رکھ دیے جائیں گے۔ ثم طرح علیہم من خطایاہم، پھر ان کے گناہ اٹھا کر اس پر رکھ دیے جائیں گے، اور جب ان تمام کے تمام لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس پر رکھ دیے جائیں گے تو نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کر آیا تھا، اور اب گناہوں کا پہاڑ اس کے کندھوں پر بن جائے گا، اور ان گناہوں کے ساتھ اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ نیکی کرنا بہت بڑا کمال ہے، وقت پر نماز پڑھنا، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا، اور کامل طریقے سے نماز پڑھنا، یہ بڑا کمال ہے، لیکن اس سے زیادہ کمال اپنے نیک اعمال کی حفاظت ہے، کہ جو اعمال آپ نے کیے ہیں وہ آپ کے پاس رہے، اور وہ اعمال آپ کے اور قیامت کے دن آپ کے کام آئے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا کمال ہے۔ اور ایسا تب ہوگا کہ جب آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں گے، اور اس جسم کو دنیا کے اندر خلاف شریعت استعمال نہیں کریں گے، اور اس جسم سے آپ مخلوق کے حقوق کو پامال نہیں کریں گے، تو پھر یہ اعمال آپ کے۔ اور اگر آپ نے جسم کو آزاد چھوڑا اور لوگوں کے حقوق پامال کرتے رہے تو اندھیر نگری نہیں ہے اللہ کے نظام میں، سب کچھ ریکارڈ پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے حقوق کو معاف نہیں کرتے، پھر آپ کے حسنات اٹھا کر ان کو دی جائے گی، اور جب حسنات ختم ہو جائے گی تو پھر لوگوں کے گناہ اٹھا کر آپ کے اوپر رکھے جائے گی۔ اس لیے زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور سب سے زیادہ اعمال کو تباہ کرنے والی زبان ہے۔ ایک صحابی نے حضرت سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، حضرت ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر، اگر آپ نے زبان کی حفاظت کی دنیا میں تو آپ کو نجات مل جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ما اخوف ما تخاف علی فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. صحابی حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز کے بارے میں ہے جس کی وجہ سے آپ کی امت کے بہت بڑی تعداد جہنم میں ڈالی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو نکالا اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا ہاذا، یہ جو زبان ہے اس کی وجہ سے سب سے زیادہ میری امت جہنم میں ڈالی جائے گی. اس لیے آپ نے فرمایا من يتوکل علی من يتوکل الی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اتوکل له الجنہ. جو آدمی مجھے ضمانت دے گا کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں گوشت کے جسم کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان دو گوشت کے ٹکڑوں کے حفاظت کی ضمانت دے گا کہ میں ان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، میں آج اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی تباہ کاریاں سب سے زیادہ ہے. بلا وجہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، حالانکہ اس سے سکون نہیں پہنچتا، ہم زبان کو لوگوں کے حجو میں، لوگوں کی غیبت میں، لوگوں کی برائی بیان کرنے میں استعمال کرتے رہتے. خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے میری بڑائی ثابت ہو جائے گی، حالانکہ اس سے آپ کی بڑائی ثابت نہیں ہوگی، بلکہ یہی زبان آپ کی عزت کو خاک میں ملا رہی ہے. اگر آپ کسی کی اچھائی بیان کریں گے، کسی کی بڑائی بیان کریں گے، کسی کی تعریف بیان کریں گے تو اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. نعمان بن منذر عرب کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. انہوں نے اوس بن حارثہ سے پوچھا کہ حاتم طائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ کیسا آدمی ہے؟ اوس بن حارثہ نے کہا کہ حاتم طائی تو بہت بڑا آدمی ہے، لا اصلح ان اکون عبدا له. اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ اوس بن حارثہ جیسا آدمی ان کے غلام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنا بڑا آدمی. پھر حاتم طائی سے پوچھا کہ اوس بن حارثہ کیسا آدمی؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ اوس بن حارثہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ حاتم طائی میں اوس بن حارثہ کے غلام بننے کی صلاحیت نہیں. تو نعمان بن منذر بادشاہ نے کہا السادات ہاکذا، بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، گھٹیا مزاج کے لوگ ہمیشہ لوگوں کی برائی بیان کریں گے، ہمیشہ غیبت اور برائی لوگوں کے وہی لوگ بیان کرتے ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. گھٹیا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اور بڑے لوگ، سردار لوگ، بڑے لوگ، خاندانی لوگ، ان کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ وہ کسی کی برائی بیان نہیں کریں گے بلکہ ہر کسی کی اچھائی بیان کریں گے. فرمایا کیا سادات و ہاکذا، بڑے ایسے ہوتے.
میرے دوستو، میرے بھائیو، جتنا ہم دین کی طرف جائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، اس سے ہمارا قد بڑھے گا، اس سے ہماری عزت بڑھے گی، اس سے ہمارے وزن میں اضافہ ہوگا، ہماری قیمت میں اضافہ ہوگا، ہمارے قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اور جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر زندگی گزاریں گے اور اسی طریقے سے سیئات کی زندگی گزاریں گے، تو یہ زندگی ہمارے قدر کو، ہماری قیمت کو، ہمارے وزن کو جو ہے نا وہ کم کرے گا۔ علماء کا مجلس تھا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ایک چور چوری کرتا ہے تو کتنی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا؟ احناف کے ہاں یہ ہے کہ 10 درہم چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یا کسی ایسی چیز کی چوری کرے گا جس کی قیمت 10 درہم ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور جو باقی ائمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نصف دینار یا ربع دینار چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نصف دینار سے تقریباً 5.5 درہم بن جاتے ہیں، اور ربع دینار سے زیادہ جو ہے نا 3 درہم سے بھی کم بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے مال کی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس آدمی نے اعتراض کو آگے بڑھایا، سوال کو آگے بڑھایا، اگر ایک آدمی کسی کی انگلی کو ہلاک کر دے تو دیت کتنی ہے؟ علماء نے جواب دیا 500 درہم ایک انگلی کی دیت ہے۔ اگر پورا ہاتھ کسی کا ہلاک کر دے تو دیت کتنی بنے گی؟ 2500 درہم دیت بنے گی۔ تو اس آدمی نے علماء سے پوچھا، اگر آدمی چوری کرتا ہے تو 10 درہم کی مال چوری کرنے میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے ہاتھ کو ہلاک کرے تو پھر دیت 2500 درہم ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ تو عبد الوہاب شعرانی اس مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا، کہا کہ اذا کانت سمینا، اذا کانت امینا کانت سمینا، وَإِذَا خَانَتْ خَانَتْ۔ جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو یہ قیمتی تھا، اس کی قیمت 2500 درہم تھی، اور جب یہ ہاتھ چور بن گیا اور خیانت کرنے والا بنا اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا جب یہ ہاتھ، تو قیمت گر گئی، قیمت گر گئی۔ اب قیمت کتنی رہ گئی؟ 10 درہم یا 5.5 درہم یا 3.25 درہم جو ہے نا اس کی قیمت ہوگی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، دینداری سے آدمی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اللہ کے ہاں، اور بے دینی سے، معصیات سے آدمی کی قیمت گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كان الحیاء فی شیء الا زانہ وما كان الفحش فی شیء الا شانہ۔ حیا کی صفت جب آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو حیا کی صفت کا پیدا ہونا، اس سے آدمی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، آدمی وزنی ہو جاتا ہے۔ اور وہی آدمی ہے جب سر سے، وہی خاتون ہے جب سر سے دوپٹہ اتارتی ہے اور بے حیائی کی طرف چلی جاتی ہے، جو کل وزنی تھی جب حیادار تھی اور اسی طریقے سے باحیا زندگی کی ان کے پاس تھی،
اور آج ایک رات گزرنے کے بعد جب آج اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور بے حیائی کی زندگی میں داخل ہو گئی تو اس کی قیمت گر گئی. یہ ہمارے نبی کا اعلان ہے کہ حیا آدمی کو وزنی بناتی ہے اور بے حیائی آدمی کے قیمت کو گرا دیتی ہے اور اسی طریقے سے آدمی کو عیبدار بنا دیتی ہے. اللہ کے یہاں پھر ایسے لوگوں کی قدر و قیمت نہیں ہوئی. اور آج مسلمان کیا سوچتا ہے کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن جب روشن خیال ہو جائے گی تو قدر و قیمت بڑھ جائے گی اور عالمیت کی ڈگری مل جائے گی، اور اگر یہ برقعے میں رہے گی، بابردہ رہے گی تو اس کی قدر و قیمت کم ہوگی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بے حیائی قیمت کو گرا دیتی ہے، حیا قیمت کو بڑھا دیتی ہے. دینداری قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہے اور بے دینی اور معصیت کی زندگی جب آدمی کے پاس آتی ہے تو اس سے قدر و قیمت گر جاتی ہے. تو قیامت کی اس خطرناک گھڑی میں، دہشتناک اور وحشتناک گھڑی میں، جب عدل کا ترازو نصب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اور اعمال تولے جائیں گے اور ہر آدمی گھبراہٹ کا شکار ہوگا، کیونکہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اگر قیامت کے دن ہمیں آپ کے شفاعت کی ضرورت پڑے تو آپ کو کہاں تلاش کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے میزان کے پاس تلاش کر، اس لیے کہ وہاں ہر آدمی گھبرایا ہوا ہوگا اور وہاں گھبراہٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا ترازو نصب کیا ہے وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب اعمال تلوانے کے لیے اللہ کا بندہ وہاں آ جائے گا تو اس کی سیئات ایک پلڑے میں ڈالی جائے گی، حسنات دوسرے پلڑے میں ڈالی جائے گی. تو جب سیئات کا پلڑا نیچے ہو جائے گا اور حسنات کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں شقی ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے شقی ہو گیا اور وہ ناکام ہو گیا. اور یہ آواز میدان محشر کی آخری کونے تک جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اس کے حسنات باری نکل گئے اور اس کے سیئات باری نکل گئے اور حسنات جو ہے نا وہ ہلکے نکل گئے. اور جب دوسرا آدمی لایا جائے گا اور اس کے حسنات ایک پلڑے میں ڈالے جائیں گے، سیئات دوسرے پلڑے میں، حسنات کا پلڑا جب باری ہو جائے گا اور سیئات کا پلڑا جب ہلکا ہو جائے گا تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ آدمی نیک بخت ہے اور اس آدمی کو کامیابی مل گئی. تو یہ آواز بھی مجمع کی آخری کونے تک جائے. تو پہلے آدمی کے پاس اتنا غم آ جائے گا، اگر غم سے کوئی مرتا ہوتا اس دن وہ غم سے مر جاتا. دوسرے آدمی کے پاس ایسی خوشی آ جائے گی، اگر خوشی سے کوئی مرتا تو وہ آدمی مر جاتا. میرے دوستو یہ دن آنے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت میرا غلام ہے اور وہ غلام مجھے جھوٹا کہتا ہے اور میرے مال کے اندر خیانت بھی کرتا ہے اور اسی طریقے سے میری برائی بھی بیان کرتا ہے لوگوں میں.
میں اپنے غلام کو سزا دیتا ہوں تو گالیاں بھی دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. تو قیامت کے دن حساب کتاب کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی، عدل کا ترازو نصب ہوگا. آپ کے غلام کی خطا لا کر ایک پلڑے میں ڈالی جائے گی اور آپ کی سزا لا کر دوسرے پلڑے میں ڈالی جائے گی. اگر آپ کی سزا آپ کے غلام کی خطا کے مقابلے میں کم ہے تو آپ احسان کرنے والے شمار ہوں گے. اور اگر آپ کی سزا آپ کے غلام کی خطا کے برابر ہے تو حساب کتاب برابر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی سزا آپ کے غلام کی خطا سے بڑھ گئی تو یاد رکھو قیامت کا دن عادل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، وہاں ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا. اور آج جو آپ کا غلام ہے قیامت کے دن آپ سے اپنا قصاص وصول کرے گا. اور پھر آپ سے جو ہے نا بطور قصاص آپ کی زیادتی وصول کی جائے گی اور اس غلام کو دی جائے گی. تو وہ صحابی ایک طرف چلے گئے، رونا شروع کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت نہیں کی تھی دنیا کے اندر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کا دن آنے والا ہے اور ہم عدل کا ترازو نصب کریں گے اور اس میں ہر قسم کے اعمال کو تولا جائے گا. یہ تو قرآن مجید کی آیاتیں ہیں، آپ نے ان کی تلاوت نہیں کی. تو صحابی نے کہا کہ ظاہر ہے غلام میرے پاس رہے گا تو انسان ہو، کبھی سزا بھی دے سکتا ہوں، کبھی برا بلا بھی کہہ سکتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میری سزا اور میرا سب و شتم غلام کی خطا سے بڑھ جائے قیامت کے دن، اور یہی غلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں میرے خلاف کھڑا ہو جائے اور پھر مجھ سے جو ہے نا قصاص وصول کرنے کا مطالبہ کرے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آج اس غلام کو آزاد کر. اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. تو میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ سارا کا سارا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اور پھر ہمارے نبی نے تفصیل کے ساتھ کھینچ کر اپنی امت کے سامنے رکھا ہے. کس لیے ایسا آپ نے فرمایا؟ تاکہ ہم دنیا کے اندر محتاط ہو کر زندگی گزارے، خواہشات کی زندگی نہ گزارے اور شیطان کے بہکاووں میں آ کر زندگی نہ گزارے. لیکن انسان ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے آدمی، اور اسی طریقے سے نفس بھی ہمیں ورغلا سکتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا سکتا ہے. لیکن مومن ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے. گناہ کے بعد ایمان مضبوط، ایمان کی وجہ سے آدمی بے چین ہوتا ہے اور وہ گناہ کے اوپر برقرار نہیں رہتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہے، رونا اور گڑ گڑانا اختیار کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے توبے سے بندے کے صرف خطا کو معاف نہیں کرتا بلکہ اپنے بندے کے خطا اور گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو میرے دوست، میرے بھائیوں، ان دو طریقوں کو آج ہم نے دنیا کے اندر اپنانا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، طاعات کے اندر استعمال کرنا ہے، سیئات سے بچانا ہے. اور اگر کہیں
کسی موڑ پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا نفس کے جو ہے نا بہکاوے میں آ کر گناہ کی طرف چلا گیا تو پھر فوراً ہم نے توبے کی طرف جانا ہے، ندامت اور پچھتاوے کی طرف جانا ہے، تاکہ قیامت کی رسوائی سے، قیامت کی ہلاکت سے ہم محفوظ ہو جائے اور قیامت کی دن کامیابی جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی عمر خطاب صاحب جو مولانا کے قریبی متعلقین میں سے تھے اور انتہائی محبت کرنے والوں میں سے تھے، آج ان کا انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ٹھکانہ عطا فرمائے۔ آنے والے تمام مراحل اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسان بنائے۔ قبر کے اندر حساب کتاب سوال جواب کے وقت الہ العالمین ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔